بسم الله الرحمن الرحيم آج دنیا میں خیر الورا آ گئے، آج دنیا میں خیر الورا آ گئے، آ گئے آ گئے مصطفیٰ آ گئے، ہاں آ گئے مصطفیٰ آ گئے، بس میں کونین میں اشرح لي صدري ويسر لي اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا يا رب. صلى الله تعالى على محمد. الحمد لله الحمد لله الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه وأهل بيته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه قال أأقررتم وأخذتم على والكم إصري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. وإن الله تعالى عز وجل قال في شان حبيبه مخبرا وآميرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه. محترم حضرات، پیارے ساتھیوں، دوستوں، بزرگوں، پیارے پیارے بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ رب العالمین کے احسان عظیم. اس رب نے کرم فرمایا کہ آج ہم پھر گزشتہ سال کی طرح حاضر ہیں اور محفل میلاد النبی شریف کو سجائے بیٹھے ہیں. یہ ہمارے رب کا ہم پر کرم کہ اس نے ہم سے یہ خدمت لی اور اپنے حبیب کی محفل کو سجوا لیا. یہ محض اس کے کرم سے ہے، اس میں ہماری نہ کوشش کو دخل ہے نہ ہمارے کسی عمل کو دخل ہے. یہ محض اور محض میرے رب کا فضل اور میرے رب کا کرم ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. پیارے بھائیو، میرے آقا حضور علیہ السلام کی ولادت باسعادت کا ذکر کرنا ہے کہ میرے آقا کی پیدائش پاک ہوئی. اصل میں حضور علیہ السلام کے جلوہ گر ہونے کے مختلف مراحل ہیں. اگر ایک ایک مرحلے کو لے کر بھی گفتگو کی جائے تو وقت ختم ہو جائے گا، مگر بیان شان مصطفیٰ جو ہے وہ ختم نہیں ہو سکتی ہے. حضرت امام بوصیری علیہ رحمہ نے ایک بات ارشاد فرمائی. اصل میں وہ ان کی بات نہیں بلکہ میرے آقا کی حدیث پاک کا ترجمہ ہے.
امام بوصیری نے فرمایا دامدعتہ النصارى فی نبیہم وحکم بما شئت مدحا فیہ واحتکمی. ارشاد فرمایا بس ایسی تعریف کرنے سے بچنا سرکار مدینہ کی جیسے کہ تعریف کی نصارہ نے اپنے نبی کی کہ انہوں نے اللہ کا بیٹا بنا دیا. ایسے کلمات سے بچنا. اس کے علاوہ تم جتنی تعریف کر سکتے ہو وہ کرو. سبحان اللہ سبحان اللہ. اصل میں یہ ترجمہ ہے اس حدیث پاک کا جو میرے آقا سرکار مدینہ نے ارشاد فرمایا لا تطرونی کما اطرات النصارى ابن مریم. میرے آقا نے فرمایا کہ تم میری تعریف خوب کرو مگر اتنی تعریف نہ کرو جتنا کہ نصارہ نے ابن مریم کی تعریف کی ہے. لا تطرونی، یہ پہلا تطرونی جو ہے وہ اطرا یتری سے ہے. اس کے معنی ہوتے ہیں خوب تعریف کرنا. کما اطرات النصارى، دوسرا جو ہے وہ اطرا حمزہ کے ساتھ ہے. اس کے معنی ہوتے ہیں تعریف میں مبالغہ کرنا اور حد سے آگے بڑھ جانا. تو میرے آقا نے فرمایا میری ایسی تعریف نہ کرنا جیسے کہ یہودوں جیسے کہ نصارہ نے عیسیٰ بن مریم کی تھی کہ انہوں نے حد سے تجاوز کر لیا تھا. اس کے علاوہ جتنی تعریف تم کر سکتے ہو تم کرنا. پیارے بھائیوں، میرے آقا حضور علیہ السلام نے یہ بات ارشاد فرما دی. اس پر میرے شیخ اور میرے مرشد نے ایک بات ارشاد فرمائی. انہوں نے فرمایا اے لوگوں یہ بات ذہن میں رکھ لو کہ ہم جتنی حضور علیہ السلام کی تعریف کرتے ہیں یعنی ہم شرک تو نہیں کرتے، اس کے علاوہ جتنے بھی ہم تعریف کرتے ہیں اور میرے آقا کو ہم لوگ آقا کو رب العالمین کے قرب کا بیان کرتے ہیں. اے لوگوں جتنی ہم تعریف کرتے ہیں سرکار مدینہ اس تعریف سے کہیں بلند اور بالا ہیں. سبحان اللہ. اور جو کچھ میرے آقا ہیں وہ ہم بیان کر نہیں سکتے. اللہ اکبر. وجہ اصل میں یہ ہے کہ کسی بھی شے کی تعریف کا حق ادا کرنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ کو شے کے مکمل معرفت حاصل ہو جائے. آپ کو شے کی مکمل معرفت حاصل ہو تبھی آپ اس کے مکمل تعریف کر سکیں گے. سبحان جب تک آپ کو مکمل طور پر پہچان نہیں ہوگی آپ مکمل طور پر تعریف کیسے کر سکتے ہیں. اور میرے آقا سرکار مدینہ نے فرمایا میری حقیقت کو تو میرے رب کے علاوہ کوئی اور پہچان سکتا ہی نہیں ہے، تو میرے آقا کی تعریف کا حق جو ہے وہ کیسے ادا کیا جا سکتا. پیارے بھائیوں، اصل میں حضور علیہ السلام کے اس دنیا میں تشریف لانے کے مختلف مراحل ہیں. جلوہ گر ہونے کے مختلف مراحل ہیں میرے آقا کی جلوہ گری کے. پہلا مرحلہ ہے تخلیق مصطفیٰ. سبحان. دوسرا مرحلہ ہے ولادت مصطفیٰ. سبحان اللہ. اور تیسرا مرحلہ ہے بعثت مصطفیٰ. سبحان. جو مشہور جو ہیں وہ میں نے 3 بیان کیے ہیں. اس کے علاوہ اور بھی بہت کچھ ہے. سبحان. تو میرے آقا کی تشریف آوری، میرے آقا کی تخلیق کے رب نے اپنے نبی کو بنایا. سبحان اللہ. سبحان. اس بات سے پہلے میں ایک تمہیدی بات عرض کروں گا. چند جملے تھوڑی سی گفتگو تمہید کے طور پر میں پیش کروں گا اور اس کے بعد پھر میں اپنے سلسلے کو آگے لے کر چلوں گا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. دیکھیے غور کیجئے، رب العالمین نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا، پہلی آیت کریمہ ہے، پروردگار نے فرمایا
الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ کے لیے جو تمام جہانوں کا پالنہار ہے، تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ پروردگار نے یہ بادشاہ فرمائی، اللہ رب العالمین خود اپنی تعریف اس طرح کر رہا ہے، بلکہ یوں کہا جائے کہ ہمیں اپنی تعریف کرنے کا سلیقہ یوں سکھلا رہا ہے کہ اے لوگو تم میری تعریف اس طرح سے کرو کہ الحمدللہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، رب العالمین جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ذرا لفظ رب پر غور کرتے ہیں۔ رب اسے کہا جاتا ہے جو آہستہ آہستہ تدریجاً کسی شے کو منصب کمال تک پہنچا دے، سبحان اللہ۔ جو آہستہ آہستہ کسی شے کو منصب کمال تک پہنچائے، کسی کی تربیت کرے، وہ رب ہوتا ہے۔ اور اللہ جو ہے وہ رب العالمین ہے۔ اس کا مطلب یہ ہو گیا کہ پروردگار نے تمام جہانوں کو آہستہ آہستہ اس مقام تک پہنچایا ہے جتنا کہ یہ اب بنا ہوا ہے۔ یعنی یہ سارے کا سارا جہان ایک دم سے نہیں بن گیا، یہ آہستہ آہستہ اس مقام تک پہنچا ہے۔ آپ کہیں گے یہ کیسی بات ہو گئی؟ کیونکہ رب العالمین نے تو قرآن مجید میں ارشاد فرمایا انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون۔ اللہ تعالیٰ جب ارادہ فرماتا ہے کسی شے کا تو فرماتا ہے کن کہ ہو جا، فیکون تو وہ چیز ہو جاتی ہے۔ اب وہ چیز تو فوراً ہو گئی، تاخیر تو ہوئی نہیں۔ آپ کہتے ہیں کہ آہستہ آہستہ یہ جہان بھی یہاں تک پہنچا ہے، اور ادھر رب العالمین نے فرمایا ہے کہ میں جب ارادہ فرماتا ہوں کسی چیز کے بنانے کا، کسی چیز کا ارادہ فرماتا ہوں، میں فرماتا ہوں کن کہ ہو جا تو وہ چیز ہو جاتی ہے۔ تو اس کا مطلب یہ تو آپس میں بات تعارض ہے، یہ تو ٹکراؤ ہے، یہ تو دو آیتیں جو ہیں آپس میں ٹکرا رہی ہیں۔ یہ بات ذہن میں رکھ لو کہ قرآن کی آیات میں تعارض نہیں ہے، قرآن کی آیات میں کوئی ٹکراؤ نہیں ہے۔ ٹکراؤ ہماری عقل و خیرت میں ہو سکتا ہے، اللہ کے کلام میں کوئی ٹکراؤ نہیں ہے۔ پھر آپ کہیں گے یہ کیسی بات ہوئی؟ بات اصل میں یہ ہے کہ جب رب العالمین نے اس کائنات کو بنانے کا ارادہ فرمایا اور اس کو بنایا تو ایک مرحلے سے جب دوسرے مرحلے میں جب پہنچی تو پروردگار کا کن جو ہے متوجہ ہو گیا۔ پھر اگلے مرحلے کے لیے پھر لفظ کن متوجہ ہے۔ ہر آن اور ہر لمحہ اس کے اندر ترقی ہو رہی ہے، ہر آن اور ہر لمحہ جو ہے کن جو ہے متوجہ ہے، اور کن اس کو آگے لے کر چل رہا ہے، اگلے سے اگلے مرحلے پر، اس سے اگلے مرحلے پر، اس سے اگلے مرحلے پر لے کر جا رہا ہے۔ تو یہ بات سمجھ لو کہ یہ کائنات بنی کن سے ہے لیکن بنی آہستہ آہستہ ہے، کیونکہ رب العالمین جو ہے وہ رب العالمین ہے، اور رب کہتے اسے ہیں جو کسی شے کو آہستہ آہستہ منصب کمال تک پہنچا دیا جائے۔ دیکھیے ذرا غور فرمائیے، جو بھی کسی شے کو آہستہ آہستہ اس کی تربیت کرے اور اس کو اوپر لے کر آئے وہ رب کہلاتا ہے۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ اللہ ہی ہو، اللہ رب العالمین کے علاوہ مخلوق میں بھی اگر کوئی کسی کی تربیت کرتا ہے اس کو بھی رب کہہ دیا جاتا ہے، اور اس لیے ہم کہتے ہیں فلاں ہمارا مربی ہے، فلاں ہمارا مربی کہتے نہیں کہتے ہیں، مربی رب سے ہے، فلاں جو ہے وہ ہمارا مربی ہے۔ اور جس طرح کے سیدنا یوسف علیہ السلام کو جب کہ زلیخا نے جس کو بے قابو کرنے کی کوشش کی اور بہلانا پھسلانے کی اس نے کوشش کی، دروازے بند کر دیے گئے اور اس نے کہا کہ آئیے میری طرف بڑھیے، آپ نے فرمایا معاذ اللہ انہو ربی احسن مثوایا، وہ عزیز مصر جو ہے وہ میرا رب ہے، اس نے مجھے میری پرورش کی ہے، اس نے مجھے پالا پوسا ہے، اور آج میں اس کے معاملے میں خیانت کروں یہ ہو نہیں سکتا ہے۔ تو یعنی سیدنا یوسف علیہ السلام نے عزیز مصر کو اپنا رب فرمایا قرآن مجید نے۔ والدین کے لیے رب کا لفظ آیا، پروردگار نے ارشاد فرمایا
کہ اے میرے بندے، اے لوگو، جب تم دعا